السلام علیکم سر نعیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو پچھلی بار ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پہ تھے، تو آپ نے کہا تھا جب انہوں نے حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا، تو آگے سے مکمل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کو پورا کر دیا۔ بالکل خواب جیسا دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کر دیا، اور ان کو قربان کرنے کا اپنی طرف سے پورا سامان کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ میں نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، خواب ہی کو آپ نے مکمل کر دیا۔ ہرگز اس کا مطلب نہیں تھا کہ آپ حضرت اسماعیل کو قربان کریں، اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ بیٹوں کی قربانی اس طرح سے نہیں چاہتا جس طریقے سے جانور ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی اور مطلب تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ کو گیس کریں گے کیا مطلب ہو سکتا تھا اس کا؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں، جیسے ہم بڑی عید پہ کرتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں انہیں بسایا گیا تھا وہاں کی ساری ذمہ داری ان کے سپرد کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر وہاں بنانا تھا، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بیت اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اسے کس نے بنایا؟ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، ان دونوں نے بنایا تھا۔ جی۔ تو وہ اصل مقصد تھا، اور حضرت اسماعیل کو قربان کرنا اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس گھر کی ساری ذمہ داری حضرت اسماعیل پر ہے۔ یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی اس کے لیے لگا دیں۔ یہ ہے قربانی کا مطلب۔ یہ نہیں کہ آپ نے قربان ہے۔ قربان کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو، ایک بچے کو آپ نے انٹائرلی اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے لیے وقف کر دینا۔ بچے کو وقف کر دے، اپنے پہلے بیٹے کو اس کے لیے حوالے کر دینا اللہ کی۔ یہ تھا مقصد اللہ تعالیٰ کا، اور یہی ہوا۔ دیکھیں نا، خواب تو یہ تھا کہ آپ نے قربان کرنا ہے، تو قربان تو نہیں ہوئے۔ جی۔ اور اس ٹریڈیشن کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مکمل کیا کہ ہر قربانی کے مہینے میں ہم اسے ذی الحج کے مہینے میں کرتے ہیں قربان، بکرے اور چھترے اور گائے اور جو بھی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اس طریقے سے کر لیں، تو وہ ہم کرتے ہیں۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نمائندگی، ایک ایسا سمت ہمیں مسلمانوں کو مل جائے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا شعیرہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن جائے۔ کہ اور اللہ تعالیٰ ہے ایک، لائک ان کا جیسے وہ پہلے لوگ بھول جاتے تھے ان کے بارے میں، تو اگر جیسے خانہ کعبہ ہوگا، بیت اللہ ہوگا، تو وہ بھولیں گے نہیں، کیونکہ ایک ان کے سامنے نشانی ہوگی۔ نہیں، بھولنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک مرکز ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے تو اگر کعبہ نہ ہوتا تو یہ سوال اٹھتا کہ کس طرف مسلمانوں کا منہ ہو۔ تو ایک روح کرنے کے لیے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس کو ایک تقدس بھی حاصل ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو یہ حیثیت ہونی چاہیے کہ ہم ان سے پیار کریں، اور اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کیا ہو کہ یہ ٹھیک ہے جی، اس طرف آپ نے اپنا منہ رکھنا ہے۔ تو یہ اس کی قبلہ جو ہے وہ ایک سمت ہے، وہ کوئی یہ نہیں کہ ہم کعبہ کو پوجتے ہیں، ہم ان پتھروں کی کوئی تقدس ہے، آپ ایسی اس کوئی بات کپڑے نہیں، کو پوچھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک طرح کی سمت ہے، اور ہر دور کے نبیوں کی ایک سمت رہی ہے جب بھی وہ نماز پڑھتے۔ اب نماز تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کسی کی طرف منہ کرنا ہے نا، تو وہ قبلہ ہے۔ تو اللہ قرآن مجید کے ہمیں بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جگہ تھی نا، خانہ کعبہ، یہ پہلی مسجد تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بنائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بنائے؟ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا۔ پہلا جو تھا نا، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو نماز پڑھ لی تھی نا، تو کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تھی؟ تو وہ سمت، وہ قبلہ، وہ یہی تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں وہاں پر کوئی بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں، کوئی حادثات ہوئے، وہ چلے گئے، وہاں پر لوگ بھی چلے گئے، اور حضرت ابراہیم بھی اصل میں وہیں
ان کے انسیسٹرز، ان کے باپ دادا وہیں کے تھے، اور وہ پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے تحت اس چیز کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دی کہ اس نشانی پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کی طرف دیکھ. آپ نے بیت اللہ بنانا ہے۔ اس کی بنیادیں وہی رکھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، پہلی وہی، اس لیے تو کوئی بھی جگہ ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ کی نشانی آپ کو بتائی کہ اس جگہ سے آپ نے بنایا، اچھا، تو وہ حجر اسود والا کیا ہے؟ وہی حجر اسود ہے۔ جہاں حجر پہ وہ ملا. جی، اس کی کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوگی کہ اس طرح کا پتھر، اور وہاں پر بنیادیں بھی لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی ہوگی، اور وہ انہوں نے وہاں پر بنا۔ اچھا، میں نے کہانی سنی تھی، وہ مطلب کہ وہ میری ٹیچر نے سنائی تھی، تو اس پہ تھا کہ وہ جیسے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا، تو جیسے وہ فلو ایک پتھر تھا جس کے اوپر کھڑے، تو وہ بس ایسے گھومتا، تو ان کو کوئی چلنا نہیں پڑا، تو یہ کیا سچ ہے؟ نہیں، اس کہانی کا ہمیں کوئی ملتا نہیں کہ یہ بائبل میں ہو یا قرآن مجید میں ہو یا اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہو، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ ایک بات کو آپ نے اچھا سوال کیا، میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی مذہبی کہانیاں یا قصے یا جو روایات ہمیں ملتی ہیں، اس میں ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ ہم صرف اس کو مانیں جو اللہ نے ہمیں بتایا، خود ورنہ سے تو کچھ نہ بنا. آگے سے نہ بتائیں، پر اس میں بہت ساری غیر عقلی باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اس میں شرک کے عنصر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اپنے پاس سے بات نہیں آپ نے بتانی، یہ نہیں کہانی کو دلچسپ کرنے کے لیے۔ اب یہ بڑی تھرلنگ بات ہے کہ جی وہ پتھر گھوم رہا ہے اور حضرت اسماعیل اس کے آگے آگے چل رہے ہیں، وہ بالکل ایک اس کی تو چھت بھی نہیں ڈالی حضرت ابراہیم نے، ہاں جی، تو وہ پھر بالکل اسی طریقے سے ایک بس دیواریں کھڑی کر دی، کیونکہ اس میں کسی نے رہنا تھوڑا ہی تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں مان رہنا تھا، وہ تو بس ایک کہانی تھی، ایک نشانی بنائی۔ نشانی بنا. تو پھر ہم کہانی کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ بنایا، اپنے بیٹے کے ساتھ بنایا، اور اپنے بیٹے کو وہاں پر لا بسایا، اور حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ اور جو قربانی تھی وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو ایک قائم دائم رکھیں، یہ نہ ہو کہ پہلے بھی تو تباہ ہو گیا تھا نا، تو پہلے کی طرح وہ تباہ نہ ہو، اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر وہ ظاہر ہے کہ وہ عمارت ہے، اس نے وقت کے ساتھ ساتھ گرنا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ نے اسے قائم رکھا۔ اچھا، وہ ایک تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم قربان کرنے گئے، تو ادھر میں نے سنا تھا کہ شیطان نے بھی حضرت اسماعیل کو بھیس بدل کے ان سے بات کی کہ آپ کی یہ کیا والد کرے، اس طرح کر کے بھی. یہ ضرور اس طرح کی بات تو ہی ہوگی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ تو کرتا ہے، اب وہ کسی شکل میں آیا یا اس نے ذہن میں بات ڈالی، جیسے کہ ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کوئی ہاتھ میں پکڑ کر ہمیں نہیں کچھ کرتا، وہ ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت حاجرہ کے دل میں بھی آیا ہوگا کہ ہمارا بیٹا قربان کرنے جا لیکن رہا ہے، ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ بہکی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں، کہ میرے بیٹے کو آپ قربان کرنے والے ہو۔ ان کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مطلب ہو. ہاں، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کے باپ، ان کے شوہر، سب خاندان کے سربراہ وہ سارے تھے، انہوں نے ان کی بات کو مانا، کیا ذہن میں رکھ کر مانا کہ یہ ابراہیم کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پیغمبر جو کہتا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہتا، پیغمبر جو ہمیں بات بتاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتا ہے، تو انہوں نے اسے ابراہیم کی بات مان کر نہیں عمل کیا، اللہ کی بات کہہ کر، اللہ کی بات مان کر اس پر عمل کیا، اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر ایک مرکز بنانے کا حکم دیا، اس مرکز کی نگرانی کے لیے حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا، اور حضرت اسماعیل یہ سارے کام کر کے وہاں سے چلے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا ایک آپ نے وہ شاید پوائنٹ مس کر دیے کہ کیا کہ وہ آپ نے، میں نے جب پہلی دفعہ حضرت ابراہیم جب آپ نے شروع کی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کیا معلوم ہے، تو میں نے ایک بتایا تھا کہ وہ کوئی
ایک چشمہ پھوٹتا ہے زمزم کا اس طرح کر کے، تو وہ تو آپ نے کہانی میں ایڈ ہی نہیں کیا۔ جی تھینک یو، آپ نے مجھے ریکال کرا دیا۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب کہانی ہے جو اصل میں یہودیوں بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ جی، اللہ کا بندہ، تو یہ کس کا لقب تھا یہ پتہ ہے؟ حضرت یعقوب کا۔ شاباش! دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا آپ کو میں نے ذکر کیا۔ ایک بڑے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل، اور ان کے بیٹے اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام تھا حضرت یعقوب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی 2 بیٹوں سے آگے ساری دنیا کو ہدایت ملی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے اللہ تعالیٰ مختلف قوموں میں نبی رسول بھیجا کرتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جتنی بھی میری ہدایت آئے گی نا، وہ تمہارے خاندان کے ذریعے سے آئے گی، اور تمہارے خاندان کے 2 حصے بن گئے، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل کو تو آپ جانتے ہیں، تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے ان کا لقب تھا، تو اور اس جیسا کے کہ آپ علاوہ نے بتایا کہ اس کا مطلب وہی ہے جو عبداللہ کا ہے، اللہ کا بندہ۔ تو وہ ایک کڑی ادھر چلے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے آئے۔ اب بنی اسرائیل سے پھر کیسے شفٹ ہوا، یہ ہماری کہانی کا اگلا حصہ ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ میں آ کر، مکہ میں آ کر، جو اس وقت بکہ کہلاتا تھا، وہ بس گئے۔ تو وہ کہانی والی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل کو اس سے بڑا حسد ہوا کہ اچھا یہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فوقیت دی، یعنی ان کو پریفر کیا اور ان کو وہاں پر لابس آیا، اس لیے انہوں نے ایک کہانی گھڑی۔ وہ کہانی کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہاجرہ تو ایک باندی تھی، ایک لونڈی تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تھی۔ اس لیے انہوں نے ساری کہانی بدل دی اور کہا کہ قربانی حضرت اسماعیل کی نہیں ہوئی تھی، حضرت اسحاق کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہانی بدل دی۔ ہاں، ایک بات یہ کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے نکال دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، وہاں سے نکال دیا۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوئے ان کو کہا کہ ان کو چھوڑ آئے، اور ان کو بیاباں میں چھوڑ آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو۔ آپ مان سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، یعنی کہ ایک عام آدمی کے بارے میں آپ نہیں تصور کر سکتے کہ وہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑے، اور کہاں ہم ایک پیغمبر کے بارے میں مانیں۔ اور وہ ایک کہانی مشہور کر دی کہ حضرت ابراہیم وہاں پر چھوڑ آئے، اور حضرت اسماعیل بھی دودھ پیتے بچے تھے، اور وہ یہاں زمین پر جب لڑکتے تھے تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگیں، صفا اور مروہ کی پہاڑی پر واپس آئیں تو وہاں پر زمزم کا چشمہ پھوٹ پر۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن خود بتاتا ہے کہ اس علاقے کا نام بتاتا ہے ہمیں، بکہ، وہ ایک شہر تھا، وہاں پر لوگ تھے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بسایا، اور وہاں بستی ایک قائم ہوئی۔ بھی وہاں نمازی اگر ہیں ہی نہیں تو کن کے لیے کعبہ بنایا؟ وہ لوگ تھے اور آبادی تھی، اور وہاں پانی کا کنواں بھی تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کنواں بعد میں، چشمہ بعد میں دریافت ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہمیں کوئی تاریخ میں نام نہیں ملتا۔ اس لیے یہ ساری کہانی ہے، بہت ہی اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کی شان کے خلاف کہانی ہے کہ وہ اپنی سب سے پیارے بچے کو وہاں پر بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ اس کا تو نہیں اللہ نے حکم تو دیا تھا، اس سے دیکھو نا، پھر وہ اللہ نے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بیچ لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کا مطلب لڑائی تو اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں سے تو آ گئے، یعنی کہ بنی اسرائیل تو کنعان یعنی کہ فلسطین میں رہ گئے، حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یہ ادھر سے اٹھ کر کعبہ میں آ گئے۔ تو پہلی باری اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی اولاد کو دی کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور وہ ایک عرصے تک پہنچاتے رہے، یعنی کہ جتنے بھی اس کے بعد پیغمبر آئے، حضرت دیکھیں نا، حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد بہت سارے پیغمبر، سلیمان، حضرت داؤد، حضرت شعیب، حضرت یونس،
حضرت اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں انبیاء جن کے نام ہم جانتے ہیں، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، پھر آخری ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک بہت بڑے پیغمبر کا میں نام جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ گیا کہ اگلی کہانی میں ان کی سنانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ کہانی یعنی کہ حضرت بنی اسماعیل جو ہے نا وہ آگے چلتے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نالائکی کی وجہ سے، کن کی نالائکی کی وجہ سے؟ بنی اسرائیل کی نالائکی کی وجہ سے کہا کہ اب میں اپنی ہدایت تمہارے اندر سے نہیں دوں گا، اب میں اپنی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل سے پیغمبر لاؤں گا، اور وہ پیغمبر بھلا کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ شاباش، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اگلی کہانی اگر آپ کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں، ورنہ اگلی دفعہ سے۔ نہیں، لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، تو پھر اگلی کہانی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔